2021 سے ہی جب ان کی خاندان کی عورتیں باہر نکل کے انہوں نے بتایا ہے کہ اندر کنجا خانہ ہو رہا ہے، تو کنجا آتے خاص میں کیا کیا ہوتا ہے، انہوں نے ساری جو ہے نا ان کا یہ کچا جھٹا جو ہے سارا سامنے لے آئی ہیں۔ اب خدا کی مار وہیں سے پڑنی شروع کی تھی ان کو، اگر انسان سوچے نا تو ان کے خاندان سے ہی مار پڑی ہے نا، کوئی باہر سے تو پتہ نہیں اٹھا جس نے آواز اٹھائی ہے، تو خدا تعالیٰ نے ان کے خاندان سے ہی جو آوازیں اٹھانا شروع کر دی ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، وہ نہیں کہ بندہ پہلے ان کا کوئی غبن، ان کی کوئی کنجا خانہ یا ان کی کوئی زیادتیاں ظلم اس کو مٹی ڈال دیتے تھے لوگ، اب وہ چیز نہیں رہی۔ تو باقی رہا کہ ایک ٹوپی ڈرامہ، یا ٹوپی ڈرامہ تو ہے ہی واقعی ہے لوگ۔ اب دیکھیں نا اس کو، اب داؤد ناصر کو، اب میں اس کو جانتا ہوں، میرا ہمسایہ تھا یہ لندن کے اندر، اور اس کا کام یہ تھا لڑکیوں کے پیچھے شروع سے کیا تھی، چیز دا گرلز ہول ٹائم، جب شادیاں 5 شادیاں کی ہیں اس نے، اور اس سے یہ پوچھے تو سنت رسول نہیں پوری کر رہا، تو سنت لکی پوری کر رہا ہے، سنت لقمان جنہیں اپنی یاتی نہیں چھڑیا، وہ مجبور ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے، یہ ان میں سے سب ان کو لالچ دے کے پیسے دے کے نا خرید کے لے آتا ہے یہاں پر خاندانی لڑکیوں، وہ کبھی اس کو لفٹ نہ کرائے، اس کے جوتے مار کے باہر پھینکے، پیسے دے کے خرید کے لا کے نا، تو ان کو لے آتا ہے ہر سال جرمن میں لا کے سوشل سیکورٹی کے اوپر کہ چلو میں لے کے آیا اور میرا کام تو ہو گیا ہے، بس میں سواد لینا سی، اور باقی ادھر کام ہے سوشل سیکورٹی والا نا کام ہے، اس سیاح کے یہ دفتر کے نیچے چھوڑاتا ہے ان کو، تو وہ اس کو پال رہی ہے، سوشل پال رہی ہے اس کے بچوں کو اور بیویوں کو، یہ نہیں پال رہا، یہ جی اس طرح جڑی ہے ایمجز بدے گی ان کو اوپر جا کے یہ شکار کرتا جا کے۔ لکی اور شینڈی صاحب میں کیا فرق ہے؟ وہی ٹوپیاں ہیں، وہی داڑھی ہے ان کی، وہی خصلتیں ہیں ان کی، وہ بھی یہ کام کر رہا ہے، لکی بھی یہ کام کر رہا ہے، شینڈی بھی یہ کام کر رہا ہے، اس کی بھی وہی حالت ہے۔ آپ اس تینوں کو سامنے رکھ دینا، ان کی حالتیں آپ بتا دیں گی، وہی ٹوپی ہے سر پہ، وہی داڑھی ہے چھوٹی سی، اور وہی شکل کے اوپر ایک سہانیت، یعنی کہ چہرے کے اوپر مکرو پن، ایک چہرے کے اوپر غلاظت، وہ آپ کو صاف ظاہر دے گی کہ آپ اس میں سے پچھا نہیں سکیں گے، اس سے کون سا شینڈی ہے، کون سا لکی ہے، اور کون سا یہ اب ناصر ہے۔ تو انہوں نے لوگوں کو بیوقوف بنایا ہے جماعت کا۔ اب وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ خدا کی مار پڑ رہی ہے ان کے اوپر، اب پڑنی شروع ہو گئی ہے، ابھی بھی وقت ہے سنبھل جائیں اور رائے راست پہ آ جائیں، نہیں تو ان کو خدا تعالیٰ ان کو وہ لپیٹنا ہے ان کو کہ جو بڑی بڑی نسلیں ختم ہو گئی ہیں۔ وہ اس بندے نے اپنی بیوی سے 2 چھوٹے چھوٹے بچے چھینے اور پاکستان چھین کے بھاگ گیا۔ مقابلہ کس کے ساتھ کر رہا ہے؟ ایک عورت ذات کے ساتھ۔ خدا کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ میں اس کی جگہ پر ہوں، میں کبھی بھی اپنی بیوی سے، میری بنے یا نہ بنے، لیکن میں بچے نہیں چھینوں گا، بلکہ اس کی مدد کروں گا کہ ٹھیک ہے تیری میری نہیں بن رہی، کوئی بات نہیں، تو بچے پال اپنے آرام سے۔ عجیب آدمی ہے یہ، اس کی فطرت دیکھیں کہ آپ ایک چڑیا کے بچے اٹھا لیں نا اس کے وہ نیٹ سے، تو انڈے اٹھا لیں، بچے اٹھا لیں، تو وہ بیچاری کیسے اڑتی پھرتی ہے، تڑپتی ہے۔ اور اس شخص نے اس عورت کو تڑپایا، اور اس کے بعد اس نے جھوٹ بول بول کے شادیاں کی، اور وہ نام لیا سنت کا، حالانکہ اس نے اپنے نفس کی خواہش کو پورا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام۔ یہ بہت بڑا جرم ہے یار، جو بندہ اپنی بیوی کے بچے چھین سکتا ہے وہ کسی بھی حد تک گر سکتا ہے۔ آپ سوچیں ذرا، جب یہ اس نے کام کیا تھا نا، تو اس کی وائف جو ہے نا، وہ میری امی کے پاس آ کے نا رو کے نا سب بتایا، کیونکہ ہم سائے تھے ہم لوگ، تو میری والدہ کو اس نے آگے ساری بات بتائی، تو میری امی کی اس کے ساتھ نا گھر میں کہ یہ تیرے بیٹے ناصر نے کیا حرکت کی ہے، باپ بھی آ گیا پیچھے نا، بس وہ تو چلا گیا یہاں سے، اب جو کرنا کرو، جو رپورٹ کرو، جو پولیس میں خدمت کرو، تو یہ کرو۔ اب وہ اتنے یہ لوگ بے غیرت لوگ تھے یار، کہ میری امی کو ترس آ گیا اس لڑکی پر، اس کی بیوی جو تھی، کہ اس کے 2 بچے جو ہے نا، ہوا یوں کہ ناصر بن کی تھوڑی سی کھٹپٹ ہوئی نا، اب وہ لڑکی تھی یہاں پر، اس نے کوئی اتنا اس کو سیریس نہیں لیا اس چیز کو، تو تھوڑی سی علیحدگی ہوگی ان کی آپس میں، تو یہ ناصر رہتا تھا اپنے گھر میں نا اپنے والدین کے ساتھ، اور بچے ہوتے تھے اسکول کے اندر، نرسری میں ہوتے تھے، ایک نرسری میں تھا ایک پریپ میں تھا، جو کیسر تھا وہ نرسری میں تھا، اور اب انہوں نے ایک پلاننگ کی نا، انہوں نے کیسی گندی پلاننگ کی، اور جس کے اندر اس کی ماں اور اس کا باپ شامل تھا، اور اس کا بھائی بھی شامل تھا۔ انہوں نے کیا کیا کہ وہ اسکول تھے بچے، جب ماں اسکول چھوڑ کے آئی ہے، کیونکہ ماں کے ساتھ رہ رہے تھے بچے، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ بچوں اسکول گئے، کہتے ہیں ہماری نا ایمرجنسی ہے، کچھ فوتگی ہو گئی ہے، تو اس پہ جانا ہے ہم لوگوں نے، تو بچے ہمیں چھٹی چاہیے۔ اب بجائے اس کے کہ وہ اسکول والے جو ہے نا اس زمانے میں رابطہ کرتے ماں سے، انہوں نے پوری فیملی جب گئی ہے، انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے آپ لے جائیں بچے، تو انہوں صاحب انہوں نے کیا کیا، سیدھا ایئرپورٹ پہ نا پلاننگ کی ہوئی، پہلے سے ٹکٹ لیے ہوئے تھے، اور اس کی ماں چھوڑ کے آئی ہے اپنے بیٹے کے ساتھ پاکستان، اور بعد میں جب بچے اسکول سے نہیں گئے گھر واپس، تو وہ بچی وہ تھی اس کی
اس کی بیوی جو تھی وہ میری ماں کے پاس آئی ہے، روتی ہوئی آئی ہے. ان کو بڑا سمجھایا کہ وہ دیکھو بیچاری عورت ساتھ ہے، اس کے 2 بچے ہیں، ایسا تو نہیں ظلم ہونا چاہیے کہ تم لوگ اغوا کر کے لے جاؤ وہ پاکستان میں. نہ جی نہ، وہ جیسا اکڑ گئے اور اس کی بہن سامنے نہیں جی نہیں، ایسی جو کیتا صحیح کیتا ہے، ایسی انہوں سبق سکھانا. بہرحال یار یہ وہ گندا خاندان ہے نا کہ ان کو یعنی کہتے ہیں نا کہ کسی حد تک جا سکتے ہیں لوگ اپنے مقصد کی خاطر، مفاد کی خاطر. ہے لوگ ایسے لوگ گندے لوگ جو ہے نا شامل ہیں اس کارڈ کے اندر، اور اس سے بڑھ کے بھی لوگ ہیں. میں آپ کو کیا بتاؤں، رنگیلا اس کا نام رکھا تھا، رنگیلا. یہ کوڑی نے مڑ مڑ کے ویکھنا اور نہ سب اس سے بڑے یہ اس ٹائم یہ جوتے بھی کھائے ہیں بڑا، جتنے تک جوتے مارتی تھی، چھیڑتا تھا نا، یہ چھیڑتوں سے باز نہیں آیا. طور پہ اس انسان کو نہیں جانتی، لیکن جو یہ واقعہ سنا ہے اس سے تو ایسا دل کانپا ہے کہ دل چاہ رہا ہے کہ اس کو دیکھوں بھی نہ زندگی بھر. تو خدا نہ کرے کہ کبھی اس کی شکل دیکھنی بھی نصیب ہو یا اس کی آواز سننی بھی مجھے. ایسا گھٹیا انسان دنیا میں ہونا بذات خود عذاب ہے دنیا کے لیے. تو یہ واقعی یہ بات بڑی خوفناک بات ہے کہ کسی ماں سے اس طرح کرنا اس کے ساتھ، چاہے علیحدگی آپ کی میاں بیوی کی ہوئی ہے. ماں تو ماں ہے بچوں کی، بچوں کو ماں سے، ماں کو بچوں سے الگ کرنا، یہ لعنت جو ہے نا یہ جماعت احمدیہ میں بڑی پائی جاتی ہے، بہت بڑی تعداد میں. یہ کوئی نئی نہیں ہے. یہ جو جماعت احمدیہ ہے اس کی کمینگی یہ ہے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، ڈانس پارٹیوں پہ، گانے بجانے پہ، ان پہ تو ایپ نکالنے پہ، ان کے اوپر تو جماعت سے نکالتے پھرتے ہیں ووٹ ڈالنے پہ. لیکن یہ جو اپنے دامن میں اس قسم کے مجرم صفت افراد ہوتے ہیں ان کو جو ہے سمیٹے پھرتے ہیں، ان کو نہیں نکالنے کی تکلیف گوارا کبھی کرتے، کیونکہ ان سے ان کا مفاد وابستہ ہے. اور یہ ایسے کمینوں سے ان کی جماعت بھری پڑی ہے اور ان کی پشت پناہی کرتی ہے. اب اس طرح کے معاملات اگر یہاں کینیڈا میں ہوتے، یہ بندہ جیل میں ہوتا. ممکن ہی نہیں تھا. مجھے نہیں پتا یہ کون سے ملک میں ہے، کاش کہ مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں اس کو طریقہ بتاتی اس عورت کو کہ اس کو کیسے سے گلے کے اندر پھندا ڈلوانا ہے. مطلب یہ بندہ تو اور اس کی ماں جو بھی ہے، ماں باپ، ان سب کے گلے میں پھندے ہوتے. یقین ماننے اگر یہ کینیڈا میں ہوتے. یہ مجھے ایک دفعہ پتہ لگتا ہے، یا کہ اس ملک میں بھی، اگر اس ملک میں بھی ہوتے، جس بھی ملک میں ہے، اگر باہر کے کسی ملک میں ہے نا، وہاں سے بھی میں ان کا کوئی نہ کوئی انتظام کروا دیتی اگر مجھے پتا ہوتا یہ بچے کہاں پہ ہیں. کروا کے لاتی بچے اور ان تمام کو جیل کے اندر نہ کرواتی، میرا نام بدل دیتے آپ. یہ معاملات ایسے سنجیدہ معاملات ہیں، ان کے ساتھ ایمبیسی کے ساتھ تعلق کر کے اگر بچے ادھر کے اتنی چھوٹی عمر میں، کم سن بچوں میں تو کسی بھی انسان کو حق نہیں ہے ایسے کرنے کا. یہ جرم ہے اور بڑا سنگین جرم ہے. اس کی سزا تو ان تمام فیملی کی جیل کے اندر بنتی ہے اور ان کا ہونا بنتا تھا. یہ باہر کیا کر رہے ہیں، کھلے کیوں پھیر رہے ہیں مجرم؟ انسانی جرم کیا ہے انہوں نے کہ ماں کو بچوں سے الگ کر کے بچوں کو جو تباہ کی ہے زندگی، یا جو بھی بچوں کے اوپر گزرا ہے ٹائم، اس کا قصوروار ہے. یہ مجرم میں پیش افراد ہے یہ تمام خاندان. ان کو تو باہر کھلا چھوڑنا ہی نقصان دہ تھا. یہ کہاں پہ تھی؟ مجھے ملک بتائیں کون سے ملک میں یہ واقعہ ہوا ہے، میں آپ کو اس کا سسٹم بتاتی کہ کس سسٹم سے ہو کے جانا ہے. پرابلم یہ کہ ہمارے لوگ جاتے نہیں ہیں، ہمارے لوگ وہاں پہ سال ہر سال رہتے ہیں، ان کو سسٹم کا نہیں پتا ہوتا ملک کے. ہمارے کینیڈا میں واقعات ایسے ہوئے ہیں اور ان میں بھی ایسے کیا تھا مردوں نے، اور ان کو نکلوایا تھا بچوں کو نکلوایا ہے وہاں پاکستان سے جا کے. پاکستان میں لے کے گئے تھے کم سے بچوں کو، وہاں سے جا کے چلڈرن ایڈ سوسائٹی بچوں کو لے کے آئی تھی، ان کو جیل میں کروایا تھا جو لے کے جانے والوں کو، تمام کو کی چھان بین کر کے. یہ واقعات معمولی واقعات نہیں ہوتے. جب بچوں کو اس طرح کی حرکتیں جو قانون سے کھلواڑ کرتے ہیں، ان کا انجام اوپن سوسائٹی میں نہیں ہوتا کہ بعد میں سنتیں پوری کرنے کے قابل چھوڑ دیں ان کو. میں 2 ایسے فیملیز کو جانتا ہوں جس میں باپ جو تھا وہ ایک تو روا کی فیملی تھی، تو انہوں نے بچے جو تھے وہ ماں سے علیحدہ کیے، اور وہ ماں جو تھی وہ بیچاری بعد میں پاگل ہو گئی، اور آج بھی وہ اب نارمل ہے بیچاری اسی صدمے کی وجہ سے. اور ایک اور فیملی کو میں جانتا ہوں، ان کے ساتھ بھی یہی ٹریجڈی ہوئی. وہ باپ جو تھا جرمنی سے بچے روا لے آیا، اور اس کے بعد پھر وہ ہمارے محلے کے تھے. پھر مجھے یاد ہے ایک دفعہ وہ مجھے بھی کہنے لگے کہ چلیں روا جانا ہے. میں ان کے ساتھ کیا، مجھے پتا تو نہیں، ایک کوئی میجر سادی صاحب تھے، بڑے خالص قسم کے حرامزادے انسان ہیں وہ، مجھے اتنا پتا ہے. تو وہ اس لڑکی کے باپ کو کہنے لگے کہ ہاں تم نے درخواست ہی کیوں دی اس کے خلاف. تو وہ باپ جو تھا بیچارہ وہ رونے لگ گیا، کہنے لگا جناب میرے ساتھ اتنا ظلم ہوا ہے، میں رو بھی نہیں سکتا، کہیں داد فریاد بھی نہیں کر سکتا. تو وہ کچھ عرصے کے بعد وہ بیچارے فوت ہو گئے. یہ بچوں کی جو یہ اغوا ہے اور یہ جو خلا طلاقیں اور اس طرح کے جھگڑے ہیں، یہ جماعت احمدیہ میں اگر آپ یہ ڈاٹا مرتب کریں اور ان کا یہ جو ہے قضاء کا یہ دیکھیں
یہ آپ کو ہزاروں کی تعداد میں کیسز ایسے ملیں گے بچوں پہ یہ ظلم کرتے ہیں. اور ٹریجڈی یہ ہے کہ یہ ظالم درندے بھیڑیے جرائم پیشہ افراد کو تحفظ دیتے ہیں, ان کی پشت پناہی کرتے ہیں. تو اس کا جو ہے سدباب ہونا چاہیے. تو اس عورت کی شرافت دیکھیں جو اس کی وائف تھی, کہ اس نے اسکول تک کو نہیں بتایا کہ ہماری لادگی ہوئی ہے. حالانکہ جب سپریشن ہوتی ہے نا تو وہ ساری بات ہے ایک قسم کی, یہاں پہ یو کے تحت جو ہے نا کسٹڈی جو ہے نا وہ عورت کی ہوتی ہے نا, تو اس عورت نے اسکول تک کو نہیں بتایا تھا کہ ہماری سپریشن ہوئی ہے کہ عزت کی خاطر. تو اس کا انہوں نے کیا بول ایڈوانٹیج اٹھایا اس چیز کا, آپ کا ناجائز فائدہ اٹھایا یا ایڈوانٹیج کہہ لیں آپ. اب اس کی وائف کو پتہ نہیں تھا چیزوں کا, بچے چھین لیں گے. اور کہتے ہیں نا کہ انسان حیوان بھی ایسی حرکت کرتے ہوئے 100 دفعہ سوچے جو یہ حرکت کر دیتے ہیں لوگ. تو بس یہ ہے نا کہ بڑی ٹوپی پہن کے سب سے آگے بیٹھے ہوں گے, وہ خلیفہ صاحب ان کے سر پہ ہاتھ پھیرے ہوں گے کہ واہ جی میرا شیر بڑی اچھی نظر میں پڑتا ہے. تو یہ لوگ وہ ہیں منافقوں کا ٹولہ ہے ایک قسم کا. میں جانتی ہوں آپ کی بات درست ہے. جماعت احمدیہ میں یہ ڈیٹا کوئی مرتب کرے تو آپ ہل کے رہ جائیں گے. ان کے اندر اتنی کمینگی ہے عورتوں کے معاملے میں. یہ شفاق طبیعت رکھتے ہیں ان کے مولوی بھی, ان کے قاضی بھی, ان کے آگے امور عامہ میں جو بیٹھے ہوتے ہیں, ان کے جتنے آپ فیصلے کرنے جن سے جاتے ہیں وہ تو اتنے کمینے گھاک قسم کے شکاری ہوتے ہیں. آپ کبھی ان کی سوچ پڑے آپ کو گھن آئے گی. جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں وہ اتنے غلیظ ہوتے ہیں. وہ تو ہوتا ہی مرد کے اسی طرح. مرد, عورت کا کام کیا ہے؟ عورت بس کام ہی پیدا اس لیے ہوئی ہے مرد کو سجدہ کرنے کے لیے. بس عورت کام کیا کرے؟ آپ یقین کریں ربوہ میں میرے پاس ایسی فیملیز ہیں جو بتاتی ہیں ماؤں کو بیٹیوں سے ملنے سے منع کر دیا گیا ہے. اس کی میں اپنے زمانے میں بھی گواہ ہوں, آج بھی گواہ ہوں. کتنی فیملیاں ایسی ہیں جن کی ماؤں کو آ کے بچوں سے ملنے امور عامہ کے فیصلوں نے منع کیا ہے, اور ماں آتی ہے چھپ چھپ کے کسی رشتہ دار کے گھر میں ٹھہرتی ہے اور بچی کے لیے کوئی چیز, بچی کی شکل دیکھنے کے لیے ترستی ہے. کہاں سے سفر کر کے ماں باپ آتے ہیں. یہ میں نے آج بھی ربوہ میں میرے پاس کیس ہے جو لوگ بتاتے ہیں اپنی تکلیف مجھے کہ یہ معاملات امور عامہ کے فیصلے یہ, اور اس طرح کی غلاظت ہے ان میں. اور یہ کینیڈا کے فیصلے میرے پاس موجود ہیں کہ کینیڈا کے کمبخت قاضیوں نے یہ فیصلے کیے ہیں جس میں 10 سال تک جو عورتوں کو اپنے یہاں ٹورنٹو رہتے ہوئے اپنے ماں باپ بہن بھائیوں سے ملنے نہیں دیا گیا. یہ ایسی کمینی فطرت ہے کہ ان کو تو دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے. ان کو یہ پتہ نہیں کون سی نسل ہے یہ ایسی ان لوگوں نے پیدا کی ہے جماعت احمدیہ نے. یہ عورت کے معاملے میں اس قدر خبیث ہے کہ میں کہتی ہوں ان کو تو عورت ملنی نہیں چاہیے. ان کا بس چلے تو عورت کو پیٹ کے اندر ہی مار چھوڑیں. یہ پتہ نہیں کیوں عورت نکالتے ہیں ماں کے پیٹ سے, صرف ان کو بچے پیدا کرنے کا ہوتا ہے کہ بچے ان کی دنیا میں نسل آ جائیں. یہاں پہ آج میرے پاس کتنے کیس ہیں جس طرح ایک ان خاتون کو تو میں اس زمانے سے جانتی ہوں, ان کا بھی یہ پاگل ہونے والا جو آپ نے کیس کیا ہے وہ یہاں پہ بھی موجود ہے. اس میں اس عورت کو انہوں نے بیچاری نے یہاں آئی آ کے اپنی پورے سسرال کو یہاں فیکٹریوں میں جابیں کر کے اپنے شوہر کے ساتھ پورے بھرے سسرال کو سپانسر کیا, سب کو یہاں پہ لے کے دیوروں کی شادیاں کی. اور جی آج اس کو جی اس کے بچے چھوٹے اور آج سسرال والے آتے ہیں وہ پاگل ہو گئی ہو تو پاگل ہے. یقین مانے آج وہ ڈپریشن کی میڈیسن اس کو اتنی ہائی دیتے ہیں کہ 15 دن بیچاری لے کے سوئی رہتی ہے. اور بچے اپنی ماں کو کہہ رہے ہوتے ہیں ماں پاگل ہے, کیونکہ بچوں کی تربیت ہی انہوں نے جن کے ہاتھ میں بچے چڑھ گئے انہوں نے بچوں کو ماں کے خلاف کر دیا. ماں بیچاری ایسے تنہا پڑی ہوتی ہے, اس کا کوئی والی وارث ہی نہیں ہے. بچی کو ماں سے چھین کے پاکستان 8 سال کے لیے بھیج دیا کیونکہ اس کو معلمہ بنانا تھا, قرآن کی تعلیم دینی تھی. یہ کون سی تعلیمات ہیں جو آپ کو رحمی رشتوں سے ایسے دور کرتی ہیں؟ بچے ادھر ماں تڑپتی رہتی ہے. کیا کوئی ایسا خدا شفاق ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کہ تم اتنی شفاقیت دکھاؤ؟ ایک پرندے سے بھی بچہ چھینتے ہیں تو کیسے تڑپتا ہے. یہ لوگ بچے چھین کے ان کو قرآن سکھانے بھیجتے ہیں. میں کہتی ہوں لعنت ہے آپ کی ایسی سوچ پہ, ایسے مذہب پہ. اس کے اندر کوئی احمدیت, کوئی اسلام, کوئی انسانیت, کوئی حضور, کوئی یعنی کہ کوئی اس میں تھی نہیں چیز کہ خدا انسان کہتا ہے کہ یار کوئی خدا سے خوف کھاؤ. اور جس طرح وہ بیچاری آ کے روتی تھی ہمارے گھر میں, تو لعنت ہے ایسے مربیوں کے اوپر بھی جو یہ اپنی اولاد کو ایسی یہ تربیت کرتے ہیں اور ہر غلط کام کے اندر آگے ہوتے ہیں, ان کا ساتھ دیتے ہیں. میں یہاں پہ ایک واقعہ ہوا تھا مرزا طاہر احمد کے دور میں. مرزا طاہر احمد جلسے پہ آئے ہوئے تھے, ان کے جلسے پہ ڈیوٹی دے رہا تھا, ان کی سیکیورٹی پہ ساتھ جو خدام اس کے جلسے کے دنوں میں آ کے پولیس نے اسے گرفتار کیا تھا. اس کے اوپر سے جلسے کے آخری دن اس کو ڈیوٹی پر سے جلسہ گاہ سے, اور اس کا کیا واقعہ تھا, اپنے گھر میں اس نے اپنی بیوی کو قتل کر کے 3 بچوں کو قتل کر کے لاشیں ڈیپ فریزر میں چھپائی ہوئی تھی اور خود جلسے پہ آ کے ڈیوٹی دے رہا تھا. یہ واقعہ اخباروں میں آیا تھا,
آپ یقین کریں گے، یہ آپ دیکھ لیں اخباروں میں آپ کو پوری ڈیٹیل ملے گی. اور واقعہ کیا تھا کہ دونوں بھائی جو تھے، دو بہنوں سے شادی ہوئی تھی، ایک جرمنی میں رہتا تھا، ایک ادھر کینیڈا رہتا تھا. تو اس نے بیوی کے اوپر شک ہالویز کرتا ہوتا تھا کہ تم جب واقعی وہاں جاتی ہو میرے بچے نہیں ہیں، یہ تم وہاں جاتی ہو پریگنٹ ہو کے آ جاتی ہو. اپنے بھائی کے وہ اپنی بیوی کے ساتھ شک کی بنا پہ، شکی دماغ کا، حالانکہ وہ اس کی بیوی جو تھی ہر وقت مارے بھی کھاتی تھی، ذلیل بھی ہوتی تھی، چھوٹے بچے تھے. بیوی کو پہلے اس نے مارا ہے اور اس کے بعد بچوں نے دیکھا، تینوں بچوں کی لاشیں اس نے 7 بچوں کو مار کے، اور لاشیں ڈسپوز نہیں کر سکا فوری طور پہ، تو اس نے ڈیپ فریزر کے اندر کاٹ کاٹ کے ٹکڑے ہوتے ہیں نا جو، وہ لاشوں کے، بچوں کے، بیوی کی ٹانگیں تک توڑ توڑ کے اس نے ڈیپ فریزر میں چھپائی ہوئی تھی لاشیں کہ بعد میں موقع ملے گا تو ڈسپوز کروں گا. وہ تو ہمسایوں کو نظر نہیں آئے بچے کچھ دن، تو ان لوگوں کو شک تھا کہ ان کی آپس میں ہوتی ہے کھٹ پٹ لگتی رہتی. انہوں نے شک کا اظہار کر دیا. پولیس نے اس کی غیر موجودگی میں آ کے گھر میں جب چھاپا مارا دیکھا تو ان کو لاشیں ملی، پھر جا کے انہوں نے اس کو وہاں سے پکڑا. یہ ایک، اور پھر اس بندے کا جب کورٹ کا کیس تھا ہوا، ڈی این اے کی رپورٹ میں بچے سارے اسی کے تھے. انہوں نے ثابت کیا کہ یہ سب بچے تمہارے ہیں، اور اس کے بعد اس نے خودکشی کی کوشش کی جیل میں. یہ میں آپ کو کینیڈا کی بات بتا رہی ہوں، کینیڈا کا واقعہ، ابھی بھی وہ جائے وہاں پہ جیل میں. اب دوسرا واقعہ یہ اب احمدیہ بلڈنگ کا، یہ واقعہ بھی کچھ برس پہلے کا ہے. 4 بچے تھے، بیوی کے ساتھ بنتی نہیں تھی، بیوی کو بھیجا پاکستان، اس کا باپ بیمار تھا، اس کو دیکھنے کے لیے جانے سے پہلے 6 مہینے پہلے اس نے انشورنس لے لی ہائی بیوی کے نام پہ، اور اس کے بعد اپنے وہاں کزن کے ساتھ بنایا پروگرام کہ یہ وہاں آئے گی، بیوی کو زندہ نہیں واپس آنے دینا، بچے جو ہے اپنے وہاں پہ رکھ لینا، بیوی کو نہیں آنے دینا. اب اس نے وہاں سے بیوی جب وہاں گئی ہے، بیوی کو کرائے کا قاتل لے کے بیوی کو مروا دیا وہاں پہ. اب بیوی مر گئی تھی، یہاں پہ شور مچا، بیوی مر گئی، بچوں کے سامنے ماں کا قتل ہوا ہے، اور بچوں کو انہوں نے پاکستان میں ہی رکھ لیا رشتہ دار کہ وہ بھی نہیں آ سکتے، ابھی نہیں آ سکتے بچے وہاں پہ، اور بیوی کا قتل. اب یہاں پہ انشورنس والوں کو، یہ تو اپنے آرام سے بیٹھ گئے نا کہ ہم ٹھیک ہیں، وہ انشورنس والے تو اس معاملے میں بڑے سیانے ہوتے ہیں. ان کو شک پڑ گیا کہ یہ ابھی 6 مہینے پہلے انشورنس لی ہے، اس کے بعد یہ ہو جاتا ہے. پھر پاکستان جا کے انہوں نے جو ہے انڈر گراؤنڈ انویسٹیگیشن شروع کر دی انشورنس نے، اور وہ ان کی تو بڑی تحقیق ہوتی ہے، کہاں جامد ہوتی ہے. انہوں نے کرائے کا قاتل بھی ڈھونڈ لیا، اس کے کزن بھی، اس کے تمام چیزیں ڈھونڈ کے اس بندے کو آ کے یہاں گرفتار کر لیا، اور اس کی پوری رپورٹ سریعام پروگرام میں آئی تھی، جو انہوں نے باقاعدہ کیا ہے. پاکستان کا یہ واقعہ کینیڈا کی ایمبیسی کے تھرو ہوا تھا، اور وہ اس کے پورے خاندان کو یہاں پہ، پھر بچے بھی وہ وہاں سے بازیاب کر کے یہاں لے آئے تھے. اب وہ بچے چلڈرن ایڈ کے پاس ہیں، اور بچے بیچارے اب دیکھیں کیا ہوا، بچے الگ ہیں، بچے نہ کے پاس نہ ماں اور نہ باپ، نہ کسی اور کو، وہ کسی کو نہیں دے رہے. وہ کہتے ہیں ہمیں کسی پہ اعتبار نہیں ہے، کیونکہ جنہوں نے یہاں سے بچے وہاں بھیج دیے، وہ یہاں پہ ہم کس پہ اعتبار کریں، کس کے پاس بچے چھوڑیں. وہ نہیں دیتے کسی کو بھی، وہ کہتے ہیں ہم پال لیں گے چلڈرن ایڈ والے. اب وہ بچے کہاں کس کے پاس ہیں کسی کو نہیں پتا، لیکن وہ بندہ جیل میں ہے. اب یہ معاملات یہاں کینیڈا کے بتا رہی ہوں میں آپ کو، 2 واقعات آنکھوں دیکھے جس کی میں عینی شاہد ہوں. اب پوچھیں ان لوگوں سے کہ یہ جو جماعت سے نکالتے پھرتے ہیں، یہ بھاگ بھاگ کے یہ جو یہاں بیٹھے دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں، یہ جماعت پہ اعتراض کیا، ان کو نکال دو، یہ جماعت پہ بولتی ہیں، ان کو کوئی، جن کے کردار یہ ہیں انسانوں والے نہیں ہیں، کیا ان کو جماعت سے نکالنا کسی نے؟ کس میں ہمت ہے کسی مائی کے لال میں نکالنا؟ کبھی بھی نہیں نکال لیں گے، کیونکہ یہ ان کی یہ وہ ہے ہی نہیں، ان کے اس کے اندر ایجنڈے میں شامل نہیں ہے یہ چیزیں. انسانیت تو ان کے ایجنڈے میں شامل ہی نہیں ہے جماعت احمدیہ کے. جماعت احمدیہ تو انسانیت سے مبرہ ہے. ان سے ہم کیا بات کر رہے ہیں انسانیت کی؟